اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان عبدالسمی خان اور پاک ٹی وی کی خصوصی پروگرام سوال آپ کا میں آج ہمارا مہمان ہے اسسٹنٹ کمشنر گدیزی سلارزی سید حماد حیدر صاحب. سر، سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی پوری سب ڈویژن کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ بہت ہسٹوریکل اور میموریبل ٹائم ہے کہ ہمیں سب ڈویژن کی ڈگری ملی ہے، یعنی کہ ہم اب سب ڈویژن ہے اپنا. سر یہ بتا دیجیے گا کیونکہ آلریڈی گدیزی سے لارزی فرسٹ ٹائم سب ڈویژن بنی ہوئی ہے تو لازم ہے کہ آپ نے کچھ پرابلم فیس کیے ہوئے ہوں. تو کون سے پرابلم تھے جو آپ نے فیس کیے یہاں پہ جب آپ آئے پہلی بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہم لوگوں کا یوں انٹرویو کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ نئی تحصیل بنی تھی اور میرے اس وقت پنیر میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو تھا اور مجھے یہ فرائض سونپا گیا تھا کہ آپ نے اس تحصیل کو کھڑا کرنا ہے. تو میں جب پہلے دن آیا تھا تو آفس میں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. دیر واز نو سیٹ اپ، نو اسٹاف. اکیلا میں نے آ کے کھنڈر میں بیٹھا تھا. تو ان دنوں میں گرمیوں کے دن تھے، بجلی بھی نہیں تھی اور بہت مسئلے تھے. بٹ دیٹ از ناٹ دا پرابلم آئی ریئلی فیسڈ. مجھے جو مین پرابلم تھی، میں یہاں پہ ایجوکیشن دیکھتا تھا کہ میں یہاں پہ دیکھتا تھا لوگوں کو ایکسیس میں کوئی پرابلم نہ ہو، لینڈ کے مسئلے لوگوں کے حل ہوں، ڈومیسائل ان کو آسانی سے ملے. یہاں پہ میجسٹریسی کی وجہ سے جو ہمارے پاس 107 کے کیسز آتے ہیں یا سیکشن 107 کے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو کیسز آتے ہیں لوگوں کو اس کے لیے خواریاں نہ کرنی پڑیں. میرا یہ مین رسپانسبلٹی تھی. تو اس میں میرے ڈی سی صاحب نے بڑی میری مدد کی، خالد صاحب نے بھی، اور جو نئے ڈی سی ہیں ہمارے نصر اللہ صاحب، انہوں نے بھی بہت ہماری میری بہت اپلفٹنگ کی، مجھے بہت سپورٹ دیا. میں اس میں اسپیشل شکر گزار ہوں اپنے ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سی ایم آن CNW اینڈ پبلک ہیلتھ ریاض خان صاحب کا، کہ جنہوں نے شروع کے دنوں میں بہت ہی سپورٹ دی اور مدد پرووائڈ کی. آہستہ آہستہ ہم نے آفیسز بھی بنا لی ہیں، اسٹاف بھی ادھر آ گیا ہے. انشاءاللہ یہاں پہ بہت بڑی تحصیل کی بلڈنگ بنے گی جلد ہی. روڈز آپ کو معلوم ہوگا بننا شروع ہو گئے ہیں، اسکولز میں کام جاری ہے. دن بدن یہاں پہ ترقیاتی کام چل رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی علم پہ بہت بڑا تھانہ ہم نے 25 کنال زمین گورنمنٹ نے دی ہے جس میں ایک بہت بڑا تھانہ بنے گا. اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا جو وہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ہم یہاں پہ بوائز کا ڈگری کالج بنا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. اس میں اس کے لیے لینڈ کا اس کا مسئلہ فائنلائز ہو گیا، جلد ہی انشاءاللہ لینڈ دے دیا جائے گا. سیکشن 4 لگ جائے گا لینڈ کے اوپر. نادرا کا آفس یہاں پہ آنے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ گدیزی سلارزی بنیر کی ٹاپ تحصیلوں میں شمار ہوگی جلدی. سر، بنیر کے عوام کو آپ نے باہر بھی ڈیوٹی کی ہوگی، بنیر کے عوام کو کیسے پایا آپ نے، کیسا فیل کیا کہ لوگ کیسے ہیں بنیر کے عوام کے بارے سے کیا کہنا چاہو گے؟ میں آپ سے یہ آپ تفاضل سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپر دیر میں بھی ڈیوٹی کی ہے اور پشاور میں بھی. پر جہاں تک میں نے بنیر کے لوگ جیسے کم ہی لوگوں کو دیکھا ہے، پشتونوں میں بھی یہ خاص ان کی جو پیار اور رسپیکٹ اور خلوص ہے وہ میں نے بہت. ہاسپٹیبل کے نام سے بنیر مشہور ہے. ہاں، ہاسپٹلٹی تو میں ہاسپٹلٹی سے تنگ بھی بہت آیا ہوں. پر یہ مطلب جتنا مجھے، کیونکہ اپنے لوگ ہر بندہ ایوری ون وانٹس ٹو بی ایز نائس ایز پاسبل. اور جتنا بنیر کے لوگوں میں محبت اور خلوص میں نے دیکھا ہے میں نے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کی ماشاء اللہ سے کافی ایکسٹینسو میں نے ٹریولنگ کی ہے، مجھے محسوس نہیں ہوا. لوگوں کی شکایت ہے کہ جب آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اسپیشلی طور پر جو ہماری سب ڈویژن کی ہے، وہ جب پیر بابا بازار یا جوڑ بازار یہاں پہ چھاپے مارنے کے لیے آتے تو جو چھوٹے موٹے کاروبار والے ہیں، جو ریڑھی بان ہوتے ہیں، جو غریب مزدور ہوتے، ان پر ہاتھ ڈالتے اور جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے تجاوزات جنہوں نے لگائی ہوئے، جو بڑے کاروبار والے، ان کو کچھ نہیں کہتے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا. یہ نہ میری نیچر میں ہے نہ میری ایڈمنسٹریشن کی نیچر میں ہے. میرے سامنے میں نے پہلے دن جب میں نے آیا تھا تو یہ میں نے بات کی تھی کہ میرے لیے خان اور جو ایک مزدور ہے وہ برابر ہے. مجھے پاکستانی سٹیزن سارے برابر ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 25 آف یہ آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آل سٹیزن آف دس لینڈ آر ایکول ان دی آئیز آف دا لا. آئی ایم دا لا اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہم نے کسی بھی قسم کی
ڈفرینس نہیں کیا لوگوں کے درمیان میں. جب بھی کسی کو فائن ہوتا ہے اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی اپنی ایکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سٹانس بالکل غلط ہے. بالکل غلط ہے اور اسے میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا. یہ ہم نے میری بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں یا چھوٹے ریڈیو والے ہیں ان کی زیادہ ہم لوگ سپورٹ کر سکیں. دیکھیں میری پرابلم یہ ہے کہ جب انلیگل انکروچمنٹ ہوگی, اب کچھ جگہوں پہ میں اب سے فوڈ کی بات کرتا ہوں, اگر پیر بابا فوڈ کے اندر جو واٹر وے کاز وے اگر اس کے اندر ایک دکان کو مجازت دے دیں ایک ریڈی والے کو, وہاں پہ کل 2 ہوں گے 3 ہوں گے 4 ہوں گے اور ایسے ہی ہوا ہے. اور وہ پھر جب راستہ بلاک ہو جائے گا, جب زلزلہ یہ خدا نخواستہ تیز طوفان آتا ہے اور بارش ہوتی ہے تیز, اور یہ سیلاب کا پانی پیر بابا مزار میں بھی جائے گا, یہ کیونکہ اب گھروں میں بھی جائے گا, گھروں کو بھی تباہ کرے گا. تو یہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کبھی کسی سے ڈرتا ہوں. میرے ڈی سی صاحب نے ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. ہم لوگ کسی قسم کی بھی ڈفرینس کرنا, میری آنکھوں کے سامنے سارے ریزیڈنٹ ایکول ہیں. یہ بات آپ سب نے محسوس بھی کی ہوگی کہ ہم نے اپنے آفس کے رول بنایا کہ میرا اوپن ڈور آفس ہے, میرے آفس میں کوئی بھی بندہ سیدھا اندر آ سکتا ہے, اس لیے کہ ہم سول سرونٹس ہیں. میں گورنمنٹ کا آپ سول کا سرونٹ ہوں, میں لوگوں کا سرونٹ ہوں. میرا کام ہے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا. اگر میں لوگوں سے نہ ملوں, لوگوں سے ریلیف نہ پرووائڈ کر پاؤں, تو پھر میرا یہاں پہ ہونے کا مقصد کوئی نہیں. جی سر, یہ بتا دیجئے گا سر, ہمارے سب ڈویژن میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جو غیر قانونی ڈسپینسریز ہے یا LHVs جو کام کر رہے, ان کے خلاف آج تک آپ نے کوئی ایکشن لیا ہوا ہے؟ بنیر میں اور خاص طور پہ پیر بابا میں ماشاءاللہ سے بنیر کو یہ حق اور ایک رائٹ ہے کہ یہ کہنے مطلب کہ بنیر میں پاکستان میں سب سے پر کیپٹا ڈاکٹر زیادہ یہاں پائے جاتے ہیں رورل ایریاز کے حساب سے. بہت اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز بنیر میں موجود ہیں جو پاکستان کی کیا دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. اور بنیر میں یہ ہمیں پرابلم ہے, فیس آ رہی ہے کہ یہاں پہ کویکس کچھ موجود ہیں, بٹ ٹو بی آنیسٹ ہمارے ایکشن اس میں نے کافی لیا ہے, تو ادھر ہیں پر اس لیول کے نہیں ہیں. اور جو ہمارے تھوڑے سے ایکشن کے بعد آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جتنے بھی تھے وہ جہاں سے شفٹ کر گئے. وہ بنیر کے ڈاؤن تحصیلز میں یہ پرابلم اب زیادہ ہو گئی ہے بانسبتاً گدیزی سلارزی کے. سر انکروچمنٹ کے خلاف پروونشل گورنمنٹ کا واضح فیصلہ ہے, مطلب انکروچمنٹ کے خلاف, تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم دیا ہوا ہے. تو آپ کی سب ڈویژن میں آپ نے انکروچمنٹ کے خلاف کوئی آپریشن کیا ہوا ہے؟ انکروچمنٹ تو ایک پرابلم ہے, یہ پورے پاکستان میں ہے, اور اس کے خلاف ہم کنٹینیوس انکروچمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹیمپریری, ایک ہوتی ہے پرماننٹ. پرماننٹ توازیات جو ہیں اس کے خلاف بھی ہم لوگ آپریشن کر رہے ہیں, نوٹسز دیے ہوئے ہیں, جہاں پہ بھی ہوتی ہیں ہم فوراً جا کے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیمپریری تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فوراً ریموو کروں. جس طرح یہ پیر بابا کی جو خوڑ ہے, آپ کو معلوم ہوگا پیر بابا کی خوڑ میں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دکانیں بازار بڑا ہوتا جا رہا ہے, جگہ لمیٹڈ ہے, تو لوگ خوڑ میں ہی یہ لکڑیاں ڈال کے وہاں پہ وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دکانوں کو. اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوڑ جب یوں چھوٹی ہوگی تو یہ سیلاب کا خطرہ بڑھتا جائے گا, تیز بارشوں میں یہ بڑی خطرناک ہو جائے گی, اور اس میں کنٹینیوس ایکشن لیتا رہتا ہوں. تو مجھے بڑی سپورٹ بھی مل رہی ہے سارے لوگوں کی. جہاں تک پرماننٹ انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کے انکروچمنٹ کو ریموو کیا جائے جو اللیگل ہے. اس میں پیر بابا بازار کا تھوڑا سی پرابلم ہے, پر اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کلیئر نہیں ہے, تو وہ انکروچمنٹ میں نہیں آتی ایز سچ. تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ شاید ایونیو استعمال کرنے پڑیں, ڈفرینٹ طریقے سے شاید کوئی اسکیم آ جائے گورنمنٹ کی یا کچھ ایسا ہو جائے تاکہ ہم کوشش کر سکیں کہ بازار کو کھولا جا سکے. سر پرائس کنٹرولنگ کا بھی اکثر پورے پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو بٹور رہے, تو پرائس کنٹرولنگ کے لیے آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں؟
دیکھیں پرائس کنٹرول میں تو آپ سب کو معلوم بھی ہوگا, آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے, گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جس میں کلیئر کٹ کام کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا جی ریسنٹلی ہم نے چینی کی قیمتیں جس طرح کم ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے, اور بیکاز آئی ہیو فلور ملز ان مائی سب ڈویژن, تو آٹا بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ موجود ہے, کوئی قلت نہیں ہے ماشاء اللہ سے. دالوں بھی ہماری یہاں مل رہی ہیں. گوشت جو ہے وہ 800 روپے کلو چھوٹا اور 400 روپے بڑا کے حساب سے مل رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا گوشت مل رہا ہے بنیر, خاص طور پہ سلارزی اور گدیزی کے بازاروں میں. تو جہاں پہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے, ہم ایکشن لیتے ہیں. ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ صرف جرمانے کریں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا, ایکشن کو چینج کرنا. تو میں ایکشن جرمانوں سے بھی چینج کرتا ہوں, میں ایکشن ڈرا دھمکا کے بھی چینج کرتا ہوں, میں ایکشن سختی نرمی دونوں طریقے سے. تو میری کوشش یہ نہیں ہے کہ میں جرمانے کروں, ہمیں نہ پیچھے سے حکم ہے کہ جرمانے زیادہ کرو. جی سر بنیر کسی ٹائم میں منشیات سے بالکل کلیئر سمجھا جاتا تھا, پورا بنیر, لیکن آج کل ہماری نوجوانوں میں نشے کی بہت عادی ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی سٹیپس لیے ہوئے ہیں؟ اس میں ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب کی کانسٹنٹ ہمیں ہدایات آتی رہتی ہیں. ایک ڈیٹیل کام جاری ہے اس کے اوپر. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر انشاءاللہ جلدی بننے والا ہے, اس میں منسٹر صاحب بھی بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور وہ ان کی شانہ بشانہ بلکہ ہم ان کی لیڈ کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تک منشیات کا فروغ کی بات ہے, دیکھیں یہ تو ایک بڑا غمگین مسئلہ ہے, اور پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ پھیلتا جا رہا ہے, بلکہ پاکستان میں تو کچھ حد تک کنٹرول میں. جہاں تک یہ آئس اور یہ چیزیں ہیں, میرے اپنے سب ڈویژن میں ہمیں پتہ ہے کون کون ان اس ٹریڈ میں انوالو ہے, اور ان کے خلاف ایکشن ہوتا رہتا ہے. وہ جو پر میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں سلارزی اور گدیزی کے لوگوں کو کہ جتنا اس مسئلے کو بڑھایا جاتا ہے اتنا ہے نہیں, خاص طور پہ میرے علاقوں میں. گدیزی مطلب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگ بڑا ہمیں, چاہتے پیش کرتے ہیں؟ جہاں تک رپورٹس میں نے دیکھی ہیں, وہی لوگ جو بیچتے ہیں وہی, مطلب ایک کلوز کمیونٹی انوالو ہے. یس اس میں کچھ لوگ نئے آتے جاتے ہیں, پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری سختیوں نے, ہمارے پولیس کی کانسٹنٹ ایکشن نے, اور میں اپنی اس بات میں شامل کروں گا علماء کرام کو, ان کی کانسٹنٹ جو کوششوں نے بنیر کو بچایا ہوا ابھی تک. میں اس میں دوبارہ اس بات کا ذکر کروں گا, علماء کرام کی ہمیں بہت بڑی اس میں مدد شامل ہے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں ان سے اپنے دل کی گہرائی سے ان کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس مسئلے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے ہیلتھ ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے, تو ہیلتھ ایمرجنسی کے بہاف اس کے باوجود پھر ہمارے ہاسپٹل کے بارے میں لوگ بولتے کہ یہاں بیسک جو دوائی ہے وہ نہیں ملتی. ایون یہ کہ ہمیں انجیکشن بھی باہر سے لانی پڑتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس ہاسپٹل میں کوئی بہتری آپ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے؟ جہاں تک ہاسپٹل, یہ انشاءاللہ جلدی کیٹیگری سی پاچا جو ہاسپٹل بن جائے گا, اس میں منسٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. ریاض صاحب نے اس میں دن رات وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور کوالیفائڈ ہیں. ایم ایس کے ساتھ میں فون کے اوپر ہر وقت ہی آلموسٹ آن لائن رہتا ہوں, ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. دوائیوں کی تھوڑی سی قلت ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس میں کچھ پرابلم سپلائی چین کا ہے. کچھ دوائیاں جو ہیں وہ پروونشل لیول پہ ختم ہوئی ہیں, اور کچھ ملتی نہیں ہیں. وہ تھوڑے سے پرابلمز ہیں جو سپلائی چین کے پرابلمز ہیں, کہ وہ آنے جانے کے پرابلمز ہیں. انشاءاللہ جلد وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جہاں تک میری کوشش یہ ہے کہ اسٹور کھلے رہیں رات کو بھی, ایک نہ ایک اسٹور میڈیکل کا کھلا ہوا ہوتا ہے. میں نے اس میں رول بنایا ہوا ہے کہ ایک کم از کم میڈیکل اسٹور رات کو بھی کھلا ہوا ہوگا. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, جلدی تھوڑے دن پہلے آپ کو معلوم بھی ہوگا جب ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی ٹانگ کی ایمپوٹیشن کرنی پڑی تھی, اس کا ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو اور پاچا کے اپنے ہاسپٹل میں وہ ہمارے اتنے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں کہ انہوں نے ایمپوٹیشن یہاں پہ کی تھی, اور وہ بڑی ایک کامیاب ایمپوٹیشن تھی. اور اس بات کا میں پیر بابا کے لوگوں کو یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ اور امپروو کرے گا ہاسپٹل. سر آپ نے ایکسیڈنٹ کی بات کی, تو آتے روڈ کی جو ایکسیڈنٹ روز بروز ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہماری سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے, تو روڈ سیفٹی کے لیے آپ نے کچھ اقدامات کیے ہوئے ہیں؟
ایز اے ٹریفک مجسٹریٹ ہم دن رات میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ روڈز پہ ایکسیڈنٹس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. اس میں آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ہم نے ٹرکس جو ماربل کیرنگ ٹرک ہیں ان پہ رسیاں لگوائی ہیں, لوہے کی رسی, تاکہ یہ جو پتھر سلپ ہو کے گرتے ہیں یہ نہ گریں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر کوئی موٹر سائیکل نہ چلائے. گاڑیوں پہ کسی قسم کی موڈیفیکیشن جو خطرناک ہو سکتی ہے رات میں ڈرائیونگ کے لیے, جیسا کالے شیشے وغیرہ, یہ نہ ہوں. تو ایکشن از بینگ ٹیکن, اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. میں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہوں اس کے اوپر. میں نے ایس ایچ او صاحب کو ڈیپوٹائز کیا ہوا ہے, تینوں میرے جتنے ایس ایچ او ہیں, جوڑ کے بھی, پیر بابا کے بھی اور علم کے بھی, ان کو میں نے لگایا ہوا ہے اس کام پہ کہ دے ول لک آفٹر ٹریفک, اور یہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی قسم کی گاڑی یا موٹر سائیکل ریگولیشن کی وائلیشن نہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ اوور لوڈ ٹرکوں کی وجہ سے ہے سر, جو ماربل کی اوور لوڈ ٹرک ہے, کیونکہ کسی بھی وقت وہ بڑی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی کلیئرلی انسٹرکشنز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی بھی ہیں, پروونشل ہائی کورٹ کی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں جو ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. کوئی بھی ٹرک اوور لوڈنگ نہیں کرے گا, جو کرے گا ہم اس کی وائلیشن کے اوپر فائنز کرتے ہیں, اور ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں. اس کو آپ کو معلوم ہوگا اس مہینے بھی کافی ریگرس فائنز ہوئے ہیں اور ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ایکشن لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹرک یونین کے ساتھ بھی کافی اس میں مذاکرات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہماری سارے ایکشن کسی قسم کے اچھے پازیٹیو سٹیپ میں آپ کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر گدیزی سلارزی جناب سید حماد حیدر صاحب, جس نے ہمارے ساتھ تفصیلی انٹرویو کی جو آپ نے سنی. سر ایک بار پھر میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اجازت دیجیے گا, اپنے میزبان عبدالسمیع